حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. وہاں جا کر دیکھا کہ نبی پاک نے قبلہ اپنا رخ کیا اور آپ سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کہیں سجدے ہی میں تو نہیں قبض فرما لی، آقا دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے. کافی لمبے سجدے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک اٹھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً احساس ہوا کہ کوئی ساتھ ہے. فرمایا کون ہے؟ کہا حضور عبد الرحمن. کا کیا کام ہے؟ کہ حضور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں تو سمجھا بلکہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے میں ہی آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی گئی ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا. فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، ہم درود پڑھیں آقا پر، اللہ فرماتا ہے میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو سلام بھیجے اللہ اس پر سلامتی نازل فرمائے گا. مگر ایک اور عشق والی بات سمجھنی یہ ہے، درود ہم پڑھیں رحمتیں ہم پر برسیں گی، سلام ہم پڑھیں سلامتی ہم پر برسے گی، مگر سجدہ کون کر رہا ہے؟ شکرانہ کون ادا کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب انہیں ہم غلاموں سے کتنا پیار ہے کہ ہم پر رحمت نازل ہو، ہم پر سلامتی نازل ہوگی. اتنا بڑا انعام رب نے دے دیا. اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے. آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں، تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں، بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں. تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا، ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے. ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا، وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے. اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے، اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں. مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا. جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے. ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر، مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا. تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے. ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے. اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی. اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا. اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، یہ افریقہ پہنچ گئے. تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے، وہ بھی حبشہ پہنچے اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان، ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے، بھاگ کر آگے واپس کرو. نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو مسلمانوں کو بھی بلایا. اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں، دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے. اب مسلمان آ گئے. اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں. نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی. جیسے ہی آپ نے تلاوت کی وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی. آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا.
اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کی طرح رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے، کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ آج دنیا والوں سے بات کرنا آسان نہیں ہے، کسی بہت بڑے آدمی وڈیرے سائیں منسٹر بزنس مین سے ملنا ہو تو ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، مگر اگر اللہ سے بات کرنی ہے تلاوت کرو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، دعا کرو تم رب سے بات کر رہے ہو، مگر اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سب کے پاس جانا ہے مگر رب کے پاس نہیں جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، اول تو پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آئے تو پھر اس کیفیت میں کہاں سے پڑھیں؟ اور یہ کیفیت کب بنے گی؟ جب قرآن کو ہم اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اور نبی پاک خود بھی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے کہ قرآن پڑھو تو سمجھو اور پھر اس پر آنسو بھی بہاؤ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ صرف یہ دو آیتیں سمجھ لینا، صرف دو آیتیں، کاش یہ دو باتیں ہم سمجھ لیں۔ کیا ہے ان دو آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر اور کثرت، اور چاہیے اور چاہیے۔ اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا۔ اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی۔ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ سفر آخری سفر ہو۔ کیا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ہمیں 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج کل موبائل کمپنیاں ہمیں میسج کرتی ہیں نا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ذرا بیلنس ڈلوا لیں ورنہ آپ ڈیٹا یوز نہیں کر سکیں گے، فون یوز نہیں کر سکیں گے۔ مگر زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آج آخری دن ہے، توبہ کر لیں، 3 دن رہ گئے، قضا کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ٹوڈے از لاسٹ ڈے، اب صرف 6 گھنٹے رہ گئے، آخری لمحات ہیں۔ نو، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات تو گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات کو آ کے کھاؤں گا، اور وہ والے کپڑے بھی استری کر کے رکھنا، پھر دوستوں میں جانا ہے۔ کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، کھانا بھی تیار ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سوچئے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے، کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں۔
پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی۔ حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے۔ جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ دو باتیں پتہ چلی، سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے، اور پھر دوسرا قرآن کے اس اثر کو دل میں اتارنا۔ مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے۔ یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے۔ کوئی ایسی نئی دکان لیں گے فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے، وہ نئی دکان کے لیے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے، وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے۔ بس کیا یہی قرآن کا کام تھا؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت میں بھی پتہ کیا کرتے ہیں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، بچوں سے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے، خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا۔ ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو، آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی کم از کم یہاں تو پڑھ، وہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے۔ قرآن پتہ کیا ہے، سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ۔ سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ، اے محبوب ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ، لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اور آپ کو پتا اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا، ان لوگوں کا حال کیا تھا، اللہ اکبر، کیسے اندھیرے تھے، عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا۔ کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا، کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے۔ استغفر اللہ، حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی، اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے۔ نبی پاک نے قرآن پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے، تلاوت قرآن سنتے، خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے۔ سرور کائنات نے نور پھیلانا شروع کیا، قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج کیا حال ہے۔ وہ نور اس زمانے میں تو پیارے آقا نے پھیلایا، کیسا پھیلایا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ میرے آقا نے تو جس کو کہتے ہیں نا اندھیرے سے اجالا کر دیا۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ سرور کائنات تو کیا ہے، ہر طرف گویا نور پھیلنا شروع ہوا۔ آپ سوچے نا اس اندھیرے میں اس جاہل قوم میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل تھا جو خون کے پیاسے تھے، مگر جب یہ ایمان والے بنے اور نبی پاک کے ساتھی بنے تو وہ روشن ستارے بنے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک لشکر میرے آقا اس امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے، اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان نہیں؟ بتایا جاتا ہے دنیا میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ تربیت تھی نبی پاک کی، یہ وہ نور تھا جو میرے آقا نے قرآن پڑھ کر صحابہ کی تربیت کی۔ صحابہ لے کر پوری دنیا میں گئے، اولیاء کرام نے یہ پیغام لیا اور آگے بڑھے۔ مگر آج ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دور ہو کر پھر ظلمتیں بڑھ رہی ہیں، پھر اندھیرے بڑھ رہے ہیں، پھر بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، پھر دین سے دوری بڑھ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار کفار بڑے آگے بڑھ گئے، جس کو دیکھو یہی بات کرتا ہے، دیکھو یار ترقی ان کی کتنی ہے، ان کے پاس کتنی جناب جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے پاس آسانیاں ہیں۔
ایکچولی ہماری بھول ہے. ترقی کے سارے اسباب ہمارے پاس ہیں, ہم اس کو بروئی کاری نہیں لا رہے. ایک ایگزامپل کے ذریعے, کسی بندے کے پاس گاڑی ہو اور وہ اس کو 40 کی رفتار سے چلا رہا ہے, اور ایک موٹر سائیکل والا برابر سے گزرے اور 80 کی رفتار سے نکل جائے, تو کوئی یہ کہے گا کہ یار موٹر سائیکل والے تو آگے بڑھ گئے, اس کے پاس زیادہ ترقی ہے. ترقی تو اسی کے پاس تھی, اس کو گاڑی چلانے نہیں آ رہی, یہ سپیڈ ہی نہیں دے رہا. تو موٹر سائیکل والا آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موٹر سائیکل والے کے پاس ترقی کے بعد چیزیں تھی, اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے, تمہارے پاس گاڑی ہے. اللہ کے بندوں, تمہیں رب نے قرآن دیا ہے, مصطفیٰ کریم کی سیرت دی ہے, عمل ہم نہیں کر رہے اور دوش دے رہے کہ جناب وہ آگے بڑھ گئے. جس دن عمل کرنا شروع کیا, دنیا میں مثالی قوم مسلمان ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا, نبی پاک کے دور میں ہوا, سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا, عمر فاروق کے دور میں ہوا. ارے آپ اور دور نہ جائیں, آپ دیکھیں 150 سال سے دنیا میں ایک نظام لایا جا رہا ہے. کبھی کمیونزم لایا جاتا ہے, کبھی جناب کوئی اور نظام لایا جاتا ہے, کسی طرح غربت ختم کر دی جائے. اور اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے معاشی پلان لائے جاتے ہیں کسی طرح غربت ختم ہو جائے. مگر دنیا سے 150 سال ہو گئے, بہت سارے نظام لانے کی کوشش کی گئی, غربت ختم نہیں ہوئی. غریب غریب ہو رہا ہے, امیر امیر ہو رہا ہے. مگر جب اسلام کا, قرآن کا نظام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کتنی حکومت رہی؟ اونلی 30 months, 2.5 سال. مگر 2.5 سال میں آپ نے قرآن کا ایسا نظام نافذ کیا, اسلام کا ایسا نظام نافذ کیا کہ 2.5 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکات لے کر گھومتے تھے, زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے تھے گورنر کہ حضور زکات جمع ہو گئی ہے, مگر ہمارے شہر میں کوئی غریب نہیں مل رہا جس کو ہم زکات دے دیں. اور واللہ آج بھی یہ نظام آ سکتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں نا, تاجر میری بات کو ایگری کریں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مال دیا ہے, اتنی زمینیں ہیں, اتنی فصلیں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سب لوگ پوری زکات دے دینا جتنی بنتی ہے تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا. پرابلم یہ ہے کہ آج مال تو مل گیا ہے, چونکہ قرآن سے دوری ہے, حدیث سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, خوف خدا بچا نہیں ہے کہ اگر زکات نہیں دوں گا تو یہ مال تو میرے لیے انگارہ بن جائے گا, یہ عذاب بن جائے گا. بندہ کہتا ہے یار اتنا مال کیسے نکالوں, اب 2.5% بھی بھاری لگتا ہے. کروڑ روپے ہو جائیں تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے, 10 کروڑ ہو جائیں 25 لاکھ دینے پڑیں گے, 100 کروڑ ہو جائیں تو 2.5 کروڑ دینے پڑیں گے. بندہ سوچتا ہے 2.5 کروڑ ہر سال کیسے دے سکتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ رب نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنے ہیں, رب نے لاکھ دیے ہیں تو 2.5 ہزار دینے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ 2.5% بھی مسلمانوں کو وبال لگتا ہے, ان کے دلوں پر بوجھ لگتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ دین کی دوری ہے, بے برکتی ہے, یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ پیسے کون لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کسی کی قبر میں تجوری ہو, کسی کے کفن میں جیب ہو؟ خالی ہاتھ جائیں گے ہم. لیکن اگر زکات نہیں دی ہوگی تو یہی مال انگارہ بن جائے گا, عذاب بن جائے گا. لیکن اصل میں ہم اصل میں کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں. تاجر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار مولوی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں, مگر 2.5% جب دوں گا تو پیسے تو کم ہو جائیں گے. یہ پیسے کم نہیں ہوں گے, واللہ کم نہیں ہوں گے, خدا کی قسم کم نہیں ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں حبیب بھائی آپ نے قسم کھا لی, میں کیوں نہ قسم کھاؤں, میرے آقا نے قسم کھائی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اور میرے آقا فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب جو لوگ زکات پوری دیتے ہیں, میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ جو اپنی زکات پوری دیتا ہے, عشر پورا نکالتا ہے, وہ مجھے بتا دے کیا ہر سال آپ کی زکات بڑھتی نہیں ہے, کیا ہر سال آپ کا عشر بڑھتا, کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے, آپ زکات دے رہے ہیں, آپ کی ویلتھ بڑھ رہی ہے, ادھر بھی بڑھ رہی ہے, انشاءاللہ ادھر بھی بڑھ رہی ہے, ادھر الگ ثواب ملے گا, ادھر الگ اجر ملے گا. تو یہ قرآن سے جو دوری ہے نا, یہ ہمیں بڑی ذلت کی طرف لے جا رہی ہے. ہمارے اسلاف اللہ اکبر قرآن سمجھتے کیسا تھے اور اس پر عمل کیسا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے. ہاں, اور ان کی ہدایت کا سبب کیا بنا؟ قرآن کا نور دیکھو کیسا اثر کرتا ہے. آپ قرآن سے دوستی کر لو, قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا. حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے ایک بار ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی, اور یہ آیت ہے 27ویں پارے کی سورہ حدید آیت نمبر 16. آیت میں میسج کیسا ہے سمجھ آئے تو پتہ چلے نا. حالانکہ ہو سکتا ہے آیت ہم نے بھی کئی بار سنی ہو, سمجھتے تو ہے نہیں قرآن کو, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ فرماتا کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر, یہ سننا تھا. آپ زاروں کے تار رونے لگے, آپ نے توبہ کی, جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا سب واپس لوٹایا, اب علم دین سیکھنے لگے, عبادت اور ریاست میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج زمانے میں ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کا یہ مرتبہ ہے. علماء اسلاف اللہ کے نیک بندے جو قرآن سمجھتے تھے, قرآن ان کے دل پر اثر بھی ایسے کرتا تھا اور وہ اس پر انڈرسٹینڈ کر کے عمل کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. اب چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا کمال کا میسج ہے. کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز. ہم کون سی خرچ کرتے ہیں؟
گھٹیا چیز جو نہیں چاہیے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. ہمارا تو عجب مائنڈ ہے نا. کھانا بچ گیا مدرسے بھجوا دو, کپڑے پرانے ہو گئے غریب کو دے دو, جرابیں نکلی ہوں گی, پرانے جیکٹ نکلے ہوں گے, رضائیاں نکلی ہوں گی, جو رضائی پھٹ گئی, جو جراب میں سوراخ ہو گیا, چلو یار اب اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ کی راہ میں وہ دینا ہے جو میرے کام کا نہیں ہے. یہ ضرور اگر جو سامان ہمارے کام کا نہیں وہ دینا چاہیے, لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے تو اچھا دینا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ یار میں سویٹر خریدنے گیا, اپنے لیے بھی خرید لوں, کسی غریب کے لیے بھی خرید لوں, جیسا میں پہنوں ایسا پہناؤں. جو کھانا ہم کیا کرتے ہیں, کھانا بچ جائے وہ غریب کو دینا ہے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہنڈیا میں سے سب سے پہلی پلیٹ ہی غریب کے لیے نکال لیں کہ یار پہلے وہ کھا لے پھر میں کھاؤں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز بلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اچھا ہمارا مائنڈ سیٹ تو ایسا ہے کہ جس کام میں فائدہ نہ بھی ہو نا وہ بھی گھٹیا دینی ہے. مثال کے طور پہ